اور اسی اس پر حضرت ابو بکر صدیق وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے جن کو حضرت ابو بکر صدیق مال دیتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اب میں ان کو مال نہیں دوں گا، اس پہ اللہ پاک نے وہی فرمائی۔ آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ تہمت کیوں لگائی گئی، اس کے پیچھے کیا وضاحت تھی؟ او زندہ باد۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو مال خود پسند کرو وہی مال غریب کے لیے دو۔ اب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس میں انسان شک میں پڑ جاتا ہے، اب چند گھر کے جو افراد ہوتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں، چند نہیں کھاتے۔ اگر جو مال بچ جاتا ہے، اب ضائع کرنے سے تو رزق کو تو ضائع کرنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم کسی کو دینا چاہیں، اگر وہ اس بات سے متفق ہوں کہ وہ لینا چاہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے مجھے 2 سوال کیے ہیں۔ جی دوسرا سوال کا جواب تو بالکل مختصر ہے، اگر آپ غور سے سنتے نا شاید کہ آپ مجھ سے وہ سوال کرتے ہی نہ۔ اب پھر میں مانا کرتا ہوں کہ غور سے سننا، ٹھیک ہے نا؟ پھر اب میں وہ پہلے سوال کا جواب دوں گا۔ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو، اب سمجھ آ گئی، تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنا محبوب مال اللہ کے راستہ میں نہ دو۔ جس طرح بچہ سکول پڑھتا ہے تو امتحان دیتا ہے ریاضی کا، اردو کا، تو نمبر کتنے ہوتے ہیں؟ 100 نمبر کتنے ہوتے ہیں؟ 100 لیکن جس نے سوال کم کیے اس کے نمبر کم، بعض ریاضی پاس ہوتے ہیں، اور لیکن بعض اتنے خوبصورت کر کے لکھتے ہیں کہ اس نے پیپر کا اعلیٰ درجہ حاصل کر لیا، اس کو نمبر بھی اعلیٰ درجے کا ملا کہ نہ ملا۔ بعض اس طرح بھی ہوتا ہے استاد خوش ہوتا ہے، وہ 101 نمبر دے دیتا ہے، ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہوتا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ جو محبوب مال، لیکن کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے ہم گھر کھاتے ہیں کھانا، کچھ کھانا بچہ پڑا ہوتا ہے، چلو ہم کہتے ہیں ضائع نہ ہو جائے غریبوں کو دے۔ ارے بھائی وہ نیکی کا درجہ وہ بھی ہے لیکن اعلیٰ درجہ نہیں۔ اب سمجھ آئی بات؟ اعلیٰ درجہ وہ ہے کہ پہلے دے دو، سمجھ آ گئی؟ یا مختلف کھانے پڑے ہیں، مختلف کھانے پڑے ہیں، مثال یوں کہہ دیتا ہوں، امرود بھی پڑے ہیں، سیب بھی پڑے ہیں، انار بھی پڑے ہیں، تینوں پھل پڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کوئی غریب آ گیا یا مدرسے والے استاد آ گئے، طلباء آ گئے، ان کے یہاں چلو پیش کریں، تو اب اعلیٰ کھانا ان تینوں میں کون سا ہے؟ انار۔ زندہ باد۔ کون سا ہے؟ انار۔ اسی چاہ کے امرود دیتے کلے، یہ اعلیٰ درجہ تو نہ ہویا۔ اب امرود دینا بھی نیکی ہے، امرود دینا بھی اکرام کیا نا، نیکی، لیکن اعلیٰ درجے کی نیکی تب ہے جو تیرے دل میں اڑے کھڑے ہیں نا انار، ان کو دے۔ کیوں؟ ادھر سے تیرا نفس ذبح ہوگا، تڑپے گا، ہائے 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 یہ تو کیوں دے رہا ہے؟ اللہ پاک فرمایا کہ یہ اس کو تو تڑپا اور ادھر میں تجھے اعلیٰ درجے کی نیکی دوں۔ اب جواب آ گیا؟ اب وہ جواب دیتا ہوں، آپ پھر ایک دفعہ سوال کریں تاکہ رپیٹ ہو جائے، میں پھر جواب دیتا ہوں۔ سوال میں نے آپ سے یہ کیا ہے کہ آپ نے عرض کیا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے اوپر تہمت لگائی، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگائی گئی، اور جب کہ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے جن کو میں مال دیتا تھا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں ان کو مال نہیں دوں گا، جو کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تو میری رضا کے لیے دیتا تھا یا اپنے لیے دیتا تھا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو تہمت لگائی گئی تھی اس کے پیچھے کیا وضاحت تھی، وہ کیوں لگائی گئی، کس وجہ سے لگائی گئی؟ بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مکہ کے اندر 13 سال کا عرصہ گزرا ہے،
ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے تو 10 سال کا عرصہ گزارا۔ اس 10 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے 100 جنگیں لڑی گئیں۔ ان میں کچھ جنگیں ایسی ہیں جن میں بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ کچھ جنگیں ایسی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو تشریف نہیں لے گئے، لیکن کسی نہ کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیج دیا۔ جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے، اس جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف نہیں لے گئے، کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کے بھیجا، اس جنگ کو سریہ کہا جاتا ہے۔ تو ان میں سے 28 جنگیں ایسی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، ان کو غزوات کہا گیا۔ اور باقی کیا بنیا؟ سریہ کی جمع سرایا، 72 سرایا۔ اتنی سمجھ آ گئی؟ وہ جو 28 غزوات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی، جب بھی کسی جنگ میں تشریف لے جاتے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی بیوی کو ساتھ لے جاتے تھے، لیکن کیونکہ تعداد کم و بیشمار تھی تو ایسے ہی اگر کہہ دیتے ایک کو تو کہا جا سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اپنی عادات و خصلات بطور مثال کے نمونے کے پیش کر رہے ہیں نا، کسی کا دل نہیں توڑنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی کہ قرہ ڈالتے تھے، جس کا نام نکل آتا تو یوں ہی فرماتی اللہ کی طرف سے، تو کسی کے دل میں ذرا برابر کجی تکلیف نہ آئے۔ مثال کے طور پر میرے 4 شاگرد ہیں، میں ایک ہی شاگرد کو کہوں فلاں چیز لے آ، جو دوسرے شاگرد ہیں وہ کہیں کہ قاری صاحب ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے، ہمیں بھی کام کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان میں سے کسی کو آپ کہہ دیتے، آپ تو ماشاءاللہ اتنا اختیار تو رکھتے ہی ہیں، لیکن امت کو سبق سمجھانے کے لیے کہ دیکھو میں اس معاملے میں بھی میں کسی کی تخصیص نہیں کر رہا، میں قرہ ڈالتا ہوں تاکہ برابری قائم ہو جائے، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ 2 جنگیں ایسی ہیں جن میں قرہ ڈالا، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ہے، جن میں ایک جنگ کا نام غزوہ بنی مصطلق ہے۔ وہ جنگ جو ہے غزوہ بنی مصطلق، اور ایک جنگ ہے غزوہ ذات الرقاع۔ ذات الرقاع اس کو کہتے ہیں۔ اس جنگ کے موقع پر صحابہ اکرام جو جوتے پہنے ہوئے تھے وہ پھٹ گئے، تو پھر ان کے جوتوں کے ساتھ انہوں نے پیوند لگائے، تو رقاع کہتے ہیں ٹکڑے کو۔ اللہ پاک نے ان کے پاؤں کے جوتے کے ٹکڑے کو بھی اتنی عظمت دی، سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں غزوہ ذات الرقاع۔ ایک جنگ کا نام کیا؟ غزوہ بنی مصطلق، ایک کا نام ہے غزوہ ذات الرقاع۔ دونوں کا تذکرہ بخاری شریف کے اندر بھی، قرآن پاک کے اندر بھی۔ مختصر حوالہ دیتا ہوں۔ تو یہ جو جنگ ہے نا غزوہ بنی مصطلق، مدینے سے تقریباً 8 میل دور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے، لیکن بغیر جنگ کے فتح ہو گئی، اب واپسی تھی۔ یہودیوں کی عادت یہ ہوتی تھی، منافقوں کی عادت، یہودی تو ویسے مخالف تھے، یہودیوں نے اپنے چیلے چھوڑے ہوئے تھے۔ یا چھوٹی سی بات کرتا جا، جیسا کہ کھوکھے پہ چائے پکانے والا مولوی نہیں ہوتا، اسی طرح چوری داڑھی والا چوری کرے تو وہ مولوی نہیں ہوتا۔
یوں کہا جا سکتا ہے کہ چور نے داڑھی رکھوا لی ہے، لیکن مولوی وہ ہوگا جو مولوی ہوگا۔ اسی طرح صحابی کبھی منافق نہیں ہوتا، صحابی کبھی منافق نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ صحابہ منافق جو تھے وہ صحابہ کے روپ میں اندر چھپے ہوئے تھے، سمجھ آ گئی؟ صحابہ منافق کچھ لوگ تھے جو صحابہ کے روپ میں، یا یوں کہتے ہیں کچھ منافق تھے جو صحابہ کے روپ میں چھپے ہوئے تھے۔ بہت ساری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی ہے وحی کے ذریعے۔ خیر میں ادھر نہیں جاتا، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو منافقوں کی عادت یہ ہوتی تھی، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے منافق، اوپر سے ایمان والے، اندر منافق تھے، مسلمانوں کو نقصان دینے پہ لگے ہوئے تھے۔ ان کی عادت یہ ہوتی تھی جنگ کا موقع پیچھے پیچھے رہنا، جب فتح ہو گئی آگے آگے مال غنیمت کا مال لے۔ تو اس بنی مستلق جنگ جو فتح ہو گئی تھی، جنگ لڑی بھی نہیں گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی ہوئی، ابھی تک پانی کا حکم یعنی تیمم کا حکم بھی نہیں آیا تھا۔ یعنی اگر پانی نہ ہو تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تیمم کرو۔ ابھی یہ حکم بھی نہیں آیا تھا، صرف یہ حکم تھا کہ جب وضو کرنا ہو، وہ نماز پڑھنی ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے ارادہ کرو تو دھو لو اپنے چہرے دھوئے تو پانی سے جاتے ہیں نا، یعنی وضو کا حکم تھا، تیمم کا بھی حکم بھی نہیں آیا۔ تو بات یہ ہے جب جنگ فتح ہو گئی تو کم و بیش 8 میل کا سفر ہے اور پیدل سفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اب اس طرح کرتے ہیں، یہاں سے چلتے ہیں، چلتے چلتے آخر انسان ہے، تھک جاتا ہے، انسان، صحابہ انسان ہی تھے، اور میں فلاں جگہ جا کر کچھ دیر پڑاؤ کریں گے، کچھ دیر ٹھہریں گے، کسی نے کوئی قضائے حاجت وغیرہ کرنی ہو وہ کر لے گا، تو پھر اس کے بعد وہاں سے چلیں گے، آگے سفر کریں گے، اور اتنے اندازہ کر دیا بھی اتنے میں ہم فلاں جگہ پہنچ جائیں گے جس بستی میں پانی کی سہولت ہوگی، ہم وہاں وضو کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ پہلے سے ترتیب لگا دی۔ اللہ کی شان ہوا یوں، جس جگہ پڑاؤ کرنا تھا اندھیرا تھا، رات تھی، اندھیرا تھا، پڑاؤ کیا، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قضائے حاجت کے لیے گئی، وہاں آتے ہوئے ہار گر گیا، جب ہار گرا وہ تلاش کرنے میں تھوڑی سی دیر لگ گئی، جو ٹائم دیا تھا اس ٹائم کے مطابق سارے تو پہنچ گئے، غیب کا علم کون جانتا ہے؟ صرف اللہ۔ صحابہ اکرام نے بلانا تھوڑا تھا، وہ تو نبی کی حرم تھی، انہوں نے یہی اندازہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اپنے اونٹ والے کچاوے میں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، صحابہ تو صحابہ تھے، ذرہ برابر بھی اس طرح کا خیال آیا وہ ایمان تو ختم ہو، نبی کی بیویوں کے بارے میں، اس لیے کسی صحابی کو نہیں پتہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ اندر آئی ہیں نہیں آئی، انہوں نے تو اسی حساب سے اس اونٹ کو اٹھایا، جیسے قافلہ تھا سارے چل پڑے، ہر کسی کو گمان یہی تھا کہ اندر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب تو جانتے نہیں تھے، غیب تو صرف اللہ جانتا ہے، نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تم کدھر جا رہے ہو، میری بیوی عائشہ تو ابھی آئی بھی نہیں، سب چل پڑے، حضور ساتھ تھے۔ اللہ کی شان، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں، قافلہ چلا گیا تھا، جب قافلہ چلا گیا بڑی پریشان ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی
کہ اپنے پیچھے ایک دو یا کسی ایک صحابی کے ذمے لگا کر آتے تھے کہ تو نے 2 گھنٹے 3 گھنٹے ٹھہر کے پیچھے سے چلنا ہے، ہم فلاں 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 جگہ سٹاپ کریں گے، تو نے پیچھے چلنا ہے، جہاں جہاں ہم سٹاپ کریں گے وہاں تو نے، یہ پہلے سے ترتیب لگی ہوئی تھی، ضروری نہیں اس لیے، یہ ایک جنگ کا ایک اصول ہوتا تھا۔ تو وہ جو صحابی تھے وہ اسی حساب سے پیچھے چلتے چلتے وہاں آئے، تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا کپڑا اوڑھ کر لیٹی ہوئی تھی منہ چھپا کر، تو انہوں نے دور سے دیکھا، اونٹ ان کے پاس تھا، کچاوا اوپر تھا، تو یہ کوئی چیز پڑی ہے۔ تو جب انہوں نے دور سے دیکھا تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ظاہری بات جب اونٹ چلتا ہے یا کوئی چلتا ہے کچھ محسوس ہوتا ہے کوئی آ رہا ہے، تھوڑی سی ہلی، جب ہلی اس وقت اس نے سمجھا کہ یہ تو کوئی عورت ہے۔ وہ صحابی اتنا ہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صدمے کے موقع پہ پڑھا جاتا ہے تو یہ کیا ہو گیا۔ اس صحابی نے اونٹ بٹھا دیا اور پرے منہ کر کے کھڑے ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی، اس کچاوے میں بیٹھی۔ اب یہاں کون کون ہے؟ یا وہ آدمی ہے یا پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور تو یہاں کوئی نہیں نا، اندھیری رات ہے۔ اور اس صحابی نے اس اونٹ کو جلدی جلدی چلایا۔ اللہ کی شان، مدینے کی آبادی میں پہنچنے سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے والوں کے ساتھ جا کر مل گئے، اور ان کا جو اپنا اونٹ تھا اس کو نیچے بٹھایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچاوے میں چلی گئی، کسی نے کوئی بات، اندر منافق چھپے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اچھا آگے میں تصور نہیں پیش کر سکتا، ٹھیک ہے، بدگمانی انہوں نے شروع کر، مدینہ آ گیا، ہر کوئی اپنے گھر چلا گیا۔ جب ہر کوئی اپنے گھر چلا گیا، دوسرا دن ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک عورت جا رہی تھی قضائے حاجت کے لیے، جیسے عورتیں جاتی، اس کا پاؤں سلپ ہوا اس عورت کا پاؤں، اور اپنے بیٹے کو برا بھلا کہہ رہی ہے، برباد ہوئے ام مسدہ۔ تو اس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ کہتے ہیں ماں کو، مسدہ ان کا بیٹا تھا، کہ تو اپنے بیٹے کو برا بھلا کہہ رہی ہے، کیوں کہہ رہی ہے؟ اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو نے کہا عائشہ تو بھولی بالی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں مدینے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کہا مجھے تو کوئی نہیں پتہ۔ کہا عائشہ تو اس صحابی کے ساتھ نہیں آئی تھی، مدینے کے لوگ تیرے بارے میں بدگمانیاں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، ایک ایک صحابی سے مشورہ لے رہے ہیں اب کیا کیا جائے، غیب تو اللہ جانتا ہے، ایک ایک صحابی سے مشورہ لے رہے ہیں۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس طرح کریں، آپ کے گھر میں جو نوکرانی ہے ان میں کسی سے پوچھ لیں کہ جب میں گھر نہیں ہوتا پیچھے سے عائشہ کس طرح ہوتی ہے، کیسے رہتی ہے، وہاں سے اندازہ ہو جائے۔ ایک لڑکی ہے ام بریرہ اس لڑکی کا نام ہے، نوکرانی ہے، تقریباً 12 سال اس کی عمر ہے۔ اس کو بلایا، پوچھا، بھرے مجمع میں اس لڑکی نے کہا کہ میرا اتنا عرصہ ہو گیا ہے، میں نے آج تک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر کوئی کمی کوئی کمزوری نہیں دیکھی، ایک ہی دیکھی ہے، وہ یہ ہے آٹا گوندھ کر سو جاتی تھی، بکری آتی تھی وہاں سے آٹا کھا لیتی،
یہ دیکھو اس نے خیانت بھی نہیں کی اور جو کمزوری ہے وہ بھی بتائی، اس کے علاوہ اور کوئی کمزوری نہیں تھی۔ چلتے چلتے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنا بتا دیں، جب آپ کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اس کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ابھی تک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا نکاح نہیں ہوا تھا، خواب و خیال بھی نہیں تھا۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک ریشمی کپڑا لے کے آئے تھے، مجھے کہا کہ اس کو کھول۔ میں نے جب کھولا اندر سے ایک تصویر نکلی۔ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے مجھے یہ تصویر دے کر بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، اے میرے نبی، یہ تصویر پہچان لے، ہم نے اس عورت سے تیرا نکاح کرانا ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ میں نے مار صاحب کو حدیث کی کتاب بھی دکھائی ہے، حدیث بھی دکھائی ہے۔ یہاں ضمناً بات کروں، ایک جگہ میں نے شان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بیان کر رہا تھا، ایک غیر مقلد نام کہہ لیتی، بڑے مجمع میں کہنے لگا قاری جھوٹ بول رہا ہے، قاری جھوٹ بول رہا ہے۔ اس وقت تو کیمرے بھی نہیں ہوتے تھے، یہ تصویر کیسے آ گئی؟ میں نے کہا یہ نام کہہ لے حدیث ہے، اس کا مطلب ہے پڑھتا بخاری شریف بھی نہیں ہے۔ میں نے اسی وقت بخاری شریف لے آیا، میں نے مجمع میں سامنے رکھی، میں نے کہا یہ دیکھو۔ پتہ بات میں کیا کہنے لگا میری نظروں تو جب ہو گئی ہے، مار صاحب انجار گال لے کے اپنے کو کریں گے۔ صحیح۔ اچھا خیر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے بشارت دی ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آپ پریشان نہ ہوں، جو خدا آپ کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر پہ غلط عورت کیسے آنے دے؟ آپ اللہ پہ چھوڑ، وہی کا انتظار کریں۔ بخاری شریف کا آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی گئے اور جا کر کہا، یا عائشتی ان کنتی المبتی فتوبی الی اللہ، اے عائشہ اگر تجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، بخاری شریف ہے، اگر تجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ سے توبہ کر، اللہ معاف کر دے گا۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں نبی غیب کے علم جانتا ہے، اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہوتا، حضور کبھی حضرت عائشہ صدیقہ سے یوں نہ کہتے، بلکہ یوں کہتے، ہاں ہاں مجھے پتہ ہے، نہ مشورہ لیتے نہ حضرت عائشہ صدیقہ سے کہتے، بلکہ کہتے مجھے پتہ ہے، تہمت ہے، ایسی ویسی بات ہے۔ لیکن حضور خود فرما رہے ہیں، یا عائشتی ان کنتی المبتی فتوبی الی اللہ، اے عائشہ اگر تجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کر، معافی مانگ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رو پڑی، عرض کی، یا رسول اللہ میں یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑتی ہوں۔ خیر واقعہ بہت بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، اللہ کی وحی آئی، کم و بیش 2 رکوع حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ پاک نے مثالیں دے دے کر فرمایا ہے، اور پھر اللہ پاک نے ان لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے جنہوں نے تہمت لگائی تھی۔ پھر اللہ پاک نے مختلف قسمیں فرمائی ہیں۔ ایک تو اللہ پاک نے یوں فرمایا میرے محبوب، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، فرمایا پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ فرمایا میرے محبوب جب آپ پاک تھے تو ہم نے آپ کے لیے عورت بھی پاک کا انتخاب کیا۔ ایک تو اللہ پاک نے یہ فرمایا، ایک اللہ پاک نے یوں بھی فرمایا،
فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، کیونکہ انہوں نے تہمت لگائی تھی نا۔ اللہ قانون فرما رہے ہیں آئندہ کے لیے بھی اگر کوئی اس طرح کسی پہ تہمت لگائے ان کو 4 گواہ لے آؤ۔ میرے محبوب جب ان کے پاس گواہ ہی نہیں آپ ان کی باتیں نہ مانیں، اور آئندہ کے لیے اللہ قانون فرما رہے ہیں کہ اور 4 گواہ نہ لے آئیں، فرمایا ان کو 80 کوڑے مارو، ان کو 80 کوڑے مارو، فجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، ان کو 80 کوڑے بھی مارو، اور آئندہ کبھی کوئی واقعہ رونما ہو جائے جب کسی کی گواہی کی ضرورت پڑے ان میں سے بطور گواہ کے کوئی پیش ہو اس کی گواہی بھی نہ قبول کرو۔ ایک سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے مارو، اور آئندہ کے لیے ان کی گواہی پہ یقین بھی، حتیٰ کہ اگر کہتے ہیں نا کہ جب عید کا چاند نظر آئے یا رمضان کا کم و بیش 11 آدمی گواہی دے کہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ چاند ہے، ان میں سے اگر کوئی کہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، فرمایا ان کا کہنا بھی نہ مانو، کبھی یقین نہ کرو کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے ان کی گواہی بھی قبول۔ آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، فرمایا یہ قانون ہمیشہ کے لیے، واولئک هم الفاسقون۔ اللہ پاک آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وہی لوگ فاسق ہیں۔ بہت سارے مختلف فرمایا، صرف ایک جگہ نہیں بلکہ آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ فرمایا جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ عائشہ صدیقہ پہ کیا لگا؟ بہتان۔ اللہ نے فرمایا میں میرے محبوب یہ بہتان لگا ہے، تیری بیوی پاک ہے۔ اب دیکھو اللہ خود فرما رہے ہیں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ میں جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے۔ ابھی میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہر داڑھی والا جو کھوکھے پہ کھڑا ہو کر چائے پکائے وہ مولوی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور ہر داڑھی والا چور مولوی نہیں ہوتا، بلکہ چوروں نے داڑھی رکھا کر مولوی کا روپ بنایا ہے، وہ مولوی نہیں، کیونکہ مولوی کا بھی چور۔ یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ منافق کبھی صحابی نہیں ہوتا، ہاں صحابہ کے روپ میں منافق چھپے پڑے ہیں۔ اس طرح مولویوں کے روپ میں چور ہیں، لیکن چور کبھی مولوی یا مولوی کبھی چور، سمجھ آ؟ یہ بھی اسی طرح ہے کہ کوئی صحابی منافق نہیں ہے۔ یہی تو اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے محبوب وہ ایک جماعت ہے جو تیرے اصحاب کے اندر وہ جماعت چھپی ہوئی ہے، ابھی آپ نے سنا نہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں۔ اب دیکھو صحابہ کا نہیں کہا لیکن صحابہ میں چھپے ہوئے ہیں یہ بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو دردناک بڑا عذاب ہے۔ اللہ سمجھ آ گئی؟ واقعے کی سمجھ آ گئی؟ اللہ پاک نے ایک بزرگ گزرے ہیں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بعض مولانا حق نواز صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب تہمت بی بی مریم پہ بھی لگی تھی
بی بی مریم ان کو وہ حاملہ ہوئی نا اللہ کے اوپر سے۔ لوگوں نے کہا بغیر خامد کے کوئی عورت حاملہ ہوتی نہیں، یہ کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کیا کیا؟ تہمت لگائی۔ تو اس تہمت سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو زبان دی، انہوں نے بول کر کہا کہ میری امی پاک ہے۔ تہمت حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی لگی، بی بی زلیخا نے لگائی تھی۔ تو 3 دن کے بچے نے گواہی دی، لیکن جب تہمت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ لگی تھی تو اونٹ کا کچاوا جو تھا جس پہ وہ بیٹھ کر آئی تھی وہ بھی تو گواہی دے سکتا تھا، آسمان بھی بول سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے خود گواہی دی۔ سبحان اللہ۔ یہی تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب اس کو برا نہ سمجھو بلکہ بہتر سمجھو۔ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت چھپانا چاہتے تھے، اگر یہ معاملہ پیش نہ آتا تو یہ 2 رکوع ان کی شان میں کیسے آتے؟ سبحان اللہ۔ بلکہ ان کی شان تو اور بڑی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، تو یہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انتظار کریں وحی کا، جب آپ کے جسم پہ گندی مکھی کبھی نہیں ہم نے دیکھی، آپ کے بستر پہ غلط عورت، یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی کہ فلاں نے یہ مشورہ دیا ہے، فلاں نے یہ دیا ہے، فلاں نے یہ دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اے فاروق، تو نے میرے اوپر احسان کیا، تو نے میرے اوپر۔ اب میں بات سمیٹ رہا ہوں۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ شدید زخمی ہوئے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ اگر میں اسی حالت میں دنیا سے چلا جاؤں، اگر اجازت ہو تو آپ کے حجرے میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ابو موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ، وہاں مجھے اگر دفنا دیا جائے آپ اجازت دیتی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی معاملہ یاد کر رہی ہیں۔ ان کے بیٹے سے کہا کہ جا، تیرے ابو کا میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان، میں وہ احسان بھلا نہیں سکتی، میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن اب میں اجازت دیتی ہوں کہ مجھے کہیں اور دفنا دینا۔ کیوں؟ وہ تو میرے میاں تھے اور ساتھ کون پڑا ہے؟ میرے ابو، تو آپ تو میرے غیر محرم ہیں، تو میں اگر اب کہوں کہ مجھے یہاں دفنا دینا، جب میری زندگی میں مجھے کسی نے نہیں معاف کیا، میرے جانے کے بعد شاید میرے بارے میں لوگ بدگمانی اس طرح لمبی لمبی باتیں کریں، اس لیے میں یہ مناسب نہیں سمجھتی، مجھے کہیں اور دفنا دینا، میں اپنا حق تجھے دے دیتی۔ سبحان اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔